السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کا ذکر، دعاؤں کے طریقے، صبح و شام پڑھی جانے والی دعائیں، اللہ سے مانگی جانے والی جامع دعائیں، ان تمام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا۔ اب اس کے بعد مشکوٰۃ شریف کے مصنف نیا باب لا رہے ہیں، باب الکسب و طلب الحلال، حلال رزق کمانے کا باب۔ اور عام طور پہ محدثین عبادتوں کے بعد اموال کا باب لاتے ہیں، مال کمانا اور خرچ کرنا، کیونکہ عبادتوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اموال کمانے اور خرچ کرنے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ لہذا پہلے تو فضیلتیں آئیں گی کسب حلال کی، پھر اس کے بعد کس طرح کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے، کس طرح کی خرید و فروخت جائز ہے، ان ساری تفصیلات پر انشاءاللہ بہت تفصیل سے احادیث آئیں گی۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کوئی بھی بندہ جو سب سے خیر والا رزق کھاتا ہے، سب سے بابرکت رزق جو کھاتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے حاصل کیا۔ اپنی محنت، اپنی جد و جہد کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے اس کی برکت ہی الگ ہے۔ رہی بات وہ رزق جو بغیر محنت کے آتا ہے، حلال وہ بھی رہتا ہے، جیسے ہدیے میں آیا ہوا رزق، وراثت میں ملا ہوا رزق، کسی اور کا تھا انتقال ہو گیا تو وراثت میں ہمیں مل گیا، اس طرح کا رزق بھی حلال ہے، اپنی ہی ملکیت ہے، شریعت میں جائز ہے، لیکن برکت وہ نہیں آئے گی جو محنت کے بعد حاصل ہوئی آمدنی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلا رہے ہیں محنت کی طرف۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، کہ اللہ کے ایک نبی تھے داؤد علیہ السلام، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود۔ ویسے سارے انبیاء نے الحمدللہ تجارتیں کی ہیں، کسب معاش کیا ہے، لیکن خاص طور سے نام لیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، کیونکہ یہ بڑا محنت والا کام کرتے تھے۔ لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کی باریک باریک کڑیاں بنانا، ان کڑیوں کو آپس میں جوڑ دینا، یہ الگ بات ہے کہ جب نبی بنے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، موم کر دیا تھا، یہ جیسا چاہتے بڑی آسانی سے موڑ لیتے تھے۔ تو یہ آسانی ہوئی نبی بننے کے بعد، مگر محنت کرتے تھے، نبی بننے سے پہلے بھی، نبی بننے کے بعد بھی، اور ایک محنت والا کام کرتے تھے اور اسی سے کماتے تھے اور اسی سے اپنی روزی روٹی اور گزارا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب،
بے شک اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے بالکل پاک ہے اللہ۔ لا یقبل الا طیبا، وہ قبول بھی کرتے ہیں پاکیزگی کو، عبادت ہے پاکیزہ عبادت ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، پاکیزہ مال خرچ ہو، پاکیزہ نیت کے ساتھ ہو تو اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حکم رسولوں کو ہے، یہی حکم عام مومنین کو بھی ہے۔ تو لہذا پاکیزہ رزق حاصل کیا جائے اور اسے کھایا جائے۔ برکت والی روزی تھوڑی بھی ہو بڑی کافی ہو جاتی ہے اور بڑی برکتیں لے کر آتی ہے، حرام آمدنی کتنی بھی زیادہ ہو ناکافی ہو جاتی ہے اور اپنے پیچھے بڑی بے برکتی اور نحوستیں لاتی ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ کتا بیچ کر جو پیسے حاصل ہوں وہ حرام ہے۔ اور یہ بات صرف کتے کی نہیں، ہر درندے اور ناپاک جانور کے بارے میں یہی حکم ہے، لیکن خاص طور سے کلب یعنی کتے کا نام لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کا عام رواج تھا اس زمانے میں۔ یہودیوں کی وجہ سے وہ لوگ کتا پالتے تھے، اس کو دیکھ کر دوسری قومیں بھی پالنے لگیں، اور جب پالنے کا رواج ہوا تو خرید و فروخت بڑھ گئی اس کی، اسی لیے اس کو خاص طور سے ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی خرید و فروخت ناجائز، اس کے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو لہذا آج کا زمانہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے، فیشن میں کتے پالے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، یہ حرام ذریعہ آمدنی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہی بات کہ کتے کے علاوہ بلی پالنے کا بھی آج کل رواج ہے، بلی پالنے کی تو اجازت ہے، یہ ناپاک مطلب اس کی طرح کتے کی طرح ناپاک جانور نہیں ہے، ہاں حلال بھی نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے یہ جانور۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوٹے کو پاک کہا ہے۔ اگر اس کے منہ میں کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں تھی، کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، منہ صاف تھا، گھر کی چیزیں کھاتی ہے، وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کتی کو نعوذ باللہ بلی پالنا تو جائز ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شوق تھا بلی پالنے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، آپ نے منع نہیں کیا۔ تو بلی بالکل پال سکتے ہیں، البتہ اس کو کسب معاش بنانے کو بہتر نہیں کہا، حرام نہیں، حلال ہے لیکن بہتر نہیں ہے بلی کا کاروبار بیچنا خریدنا، کیونکہ بہرحال وہ ایک جانور ہے، وہ آزاد زندگی گزارے گی، جب اس کو خریدنا بیچنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کی آزادی ختم ہو جائے گی، اس کو لوگ پکڑیں گے، قید کریں گے، تبھی تو بیچ پائیں گے، وہ آزاد رہے گی جنگلوں میں تو بکے گی کیسے بازار میں؟ تو اس طریقے کی ایک طرح کی قید میں آ جاتا ہے ایک آزاد جانور، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرید و فروخت کو پسند نہیں فرمایا۔ باقی جو ہے سو جانور کا پالنا حلال ہے بلی، اور صحابہ کرام نے پالا ہے، لیکن جو حرام جانور ہے کتا اور اس جیسے جانور تو ان کا تو خرید و فروخت بالکل حرام ہے، ان کی آمدنی بھی حرام ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جنت میں وہ گوشت کا ٹکڑا داخل نہیں ہوگا جو حرام لقمے سے بنا ہو۔ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں گوشت بنتا ہے، جسم بنتا ہے، تو جس جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، ہر وہ جسم جو حرام آمدنی سے پلا ہے بڑا ہے جہنم کا حقدار ہے۔
تو اس سے صاف طور پہ یہ پیغام ملا کہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی انتہائی حلال کھلائیں، اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں تو جو ہے وہ حدیث میں آ ہی رہا ہے، دنیا میں بھی حرام آمدنی اپنے پیچھے، مصیبتیں، بیماریاں، سرکشی، بغاوتیں، یہ سب لے کر آتے ہیں۔ تو اپنی نسلوں کو حلال کھلائیں، انشاءاللہ وہ نیک ہوگی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے ایک سوال کیا عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب بہا صدرہ، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اپنا اور فرمایا استفتی نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دل کے ایک حصے کو کہتے ہیں ضمیر، جیسے عام بول چال میں بولتے ہیں اس کا ضمیر جاگا نہیں، اس کے ضمیر کیسے آمادہ ہو گیا ایسا کام کرنے پر۔ وہ دل کا ایک کونا، ایک حصہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اچھے کو اچھا کہنے کی، برے کو برا کہنے کی۔ آدمی کتنا بھی برا ہو جائے، بروں کی صحبت میں رہ کے، بری عادتوں میں پڑھ کے، لیکن دل کا وہ ایک حصہ تو اسے ضرور کہے گا تو برا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ بالکل صاف ہے۔ یہ الگ بات ہے آدمی نہیں سنتا ہے، اس کی دبا دیتا ہے اس کی بات کو، لیکن ایک آواز ہوتی ہے دل کے کونے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بس اسی دل سے پوچھ لو، دل سب سے بڑا گواہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول ہے کہ سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل ہے۔ کوئی کام کرنے جا رہا ہے آدمی، تھوڑا سا دل سے غور کر لے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں اس میں ذرا سا صحیح نہیں ہے، اس میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی نظر آ رہی ہے، اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے، یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا کام کرنے جائے تو وہ بات کی بات ہے، وہ کتاب میں دیکھے گا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن دل بھی گواہی دیتا ہے، دل کہہ دے گا کہ نہیں اس میں تم کسی کے کام آ رہے ہو، یہ کام صحیح ہے، اس میں تم کسی کے خیر اور بھلا چاہ رہے ہو، یہ کام صحیح ہے، دل اندر سے کہے گا کہ یہ کام صحیح ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا استفتی نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو، سلاسن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ آگے آپ نے فرمایا البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس پہ دل مطمئن رہتا ہے، دل میں گھبراہٹ نہیں رہتی، کوئی شک نہیں رہتا، کوئی کھٹکا لگا ہوا نہیں رہتا۔ یہ نیکی کی خوبصورتی ہے، نیکی کر کے آدمی مطمئن، الحمدللہ بڑا اچھا کام مجھ سے ہو گیا آج۔ والاسم ما حاک فی النفس، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، کر تو دیا، کھٹک آ گئی، سمجھ جاؤ وہ غلط ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب ارشاد فرمایا۔ تو اس باب، اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کسب معاش کے باب میں، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی صبح سے شام تک ہر طریقے سے کاروبار کرتا ہے، ہر طرح کے نشے و فراز آتے ہیں، کہیں کسی موڑ پہ اگر دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تجارت میں، تو چھوڑ دے اسے، وہ غلط ہوگا، اور اگر وہ صحیح ہوگا تو دل مطمئن ہوگا الحمدللہ۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ لعنت فرمائے شراب پہ، شراب اور شراب سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کا ذکر کر کے سب پہ لعنت بھیجی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا شراب پہ لعنت، وشاربہا، شراب پینے والے پہ لعنت، وساقیہا، شراب پلانے والے پہ لعنت، جو پلا رہا ہے چاہے پیسوں سے خرید کے پلا رہا ہے یا صرف گلاس میں اونڈیل رہا ہے وہ بھی شریک ہے اس کے اندر، وبائعہا، اس کو بیچنے والے پہ لعنت، ومبتاعہا، اس کے خریدنے والے پہ لعنت، یہاں تک کہ خریدنے والا پینے کے لیے نہیں خرید رہا ہے، کسی نے کہا ہے خریدنے کو تو خرید رہا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ پینے والی لعنت آ چکی ہے پہلے، خریدنے والے پہ بھی لعنت، وعاصرہا، شراب بنانے والے پہ لعنت، جو بناتا ہے مختلف چیزیں نچوڑ کے، ومعتصرہا، بنانے کا حکم دینے والے پہ لعنت، جس کے حکم سے وہ مزدور بیٹھ کے شراب بنا رہے ہیں
اس حکم دینے والے مالک پہ بھی لعنت، ان مزدوروں پہ بھی لعنت، وحاملها، اس کو اٹھا کر لے جانے والے پہ بھی لعنت، ڈیلیوری کر رہے ہیں آٹو میں یا کسی گاڑی میں، ایک جگہ سے فیکٹری سے دکان تک لے کے آ رہے ہیں تو اس آٹو ڈرائیور پہ بھی لعنت۔ بعض بچے یورپ وغیرہ جاتے ہیں کاروبار کے لیے تو ڈیلیوری بوائے کا جو ہے ان کو کام ملتا ہے، اب وہاں تو شراب عام ہے، تو جہاں اور چیزوں کا آرڈر ملتا ہے وہیں شراب کا بھی آرڈر ملتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں، آپ پی بھی نہیں رہے ہیں، آپ پلا بھی نہیں رہے ہیں، لیکن حامل، آپ اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پہنچا رہے ہیں پینے والے تک، تو لہذا اس پہ بھی لعنت، اس کی آمدنی حلال نہیں ہے۔ والمحمولۃ الیہ، جس کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جو آرڈر دینے والا ہے، جس نے اس کا آرڈر بک کیا ہے، کرایا ہے، اس پہ بھی لعنت۔ یہ تمام کو گھیر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شراب اس کے بننے سے لے کے اس کے پینے تک جتنے لوگ اس پورے کام میں شریک ہیں، نچوڑنے والا، بنانے والا، اس کا حکم دینے والا، اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، آرڈر دینے والا، یہ سب کے سب پہ لعنت فرمائی۔ تو شراب اور سود یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں دور دور تک سب پہ لعنت ہے۔ سود کی بھی اسی طرح حدیث آگے آئے گی کہ سودی معاملہ کرنے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، سب پہ لعنت ہے جتنے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دو چیز شراب اور سود اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں، قریب بھی اگر چلے گئے، ہمارے کسی ہلکے سے اشارے سے بھی اگر مدد ہو گئی، ہم بھی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ 10 لوگ ہوتے ہیں، ان تمام پہ لعنت فرمائی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے، بابرکت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا، کام کرنا، چاہے کام کیسا بھی ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، وہ خود محنت کر کے کما رہا ہے تو سب سے بہترین آمدنی ہے یہ۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر پاکیزہ بیع، بیع مانے خرید و فروخت، جس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، جس کے بیچنے میں حرام طریقہ نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، جھوٹی قسمیں کھانا نہ ہو، بالکل صاف ستھرے طریقے سے جو کاروبار کیا گیا، جو خرید و فروخت کی گئی، وہ اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بہترین آمدنی ہے، بہترین رزق ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں، اور بھی انشاءاللہ کسب معاش کے تعلق سے احادیث آئیں گی جس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے حرام اور مشکوک لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقل حلال کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اور نسلوں میں پیدا فرمائے، ہر طرح کے خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔